ایک بار پھر خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ کتاب مقدس کا لازوال حصہ آج شام کھولنے سے پہلے صرف 1-2 منٹ آپ کے لوں گا۔ میں خداوند کا نہایت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ خداوند نے موقع دیا کہ میں کراچی کے اندر خدا کے کلام کو پیش کر سکوں۔ ہمارا مضمون کیا ہے یاد ہو کسی کو؟ فلسفہ صلیب۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے پس جو ایمان والے ہیں وہ ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے جس نے ان پر عمل کیا اور ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ ہمارا مضمون کیا ہے؟ فلسفہ صلیب۔ اور ہماری جو مرکزی آیت ہے، مرکزی آیات ہے بلکہ، وہ غلطیوں کے خط میں سے میں نے آپ کے لیے پڑھی۔ بائبل مقدس ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ شریعت جو ہے، جو اس پر تکیہ کیے ہوئے ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ شریعت یہ بیان کرتی ہے کہ جو لکڑی پر موا وہ لعنتی ہوا، اور ہم مسیحی ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو لعنتی کہنا ناگوار سمجھتے ہیں۔ لکڑی پہ موا تو مسیح ہے، صلیب کے اوپر جو لٹکایا گیا وہ تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے۔ تو مسیح کو اگر کرسچن یہ کہتے ہیں یا غیر اقوام کے یہ کہتے ہیں کہ کیا بےہودہ تعلیم ہے آپ کی، کیا شرمناک تعلیم ہے مسیحیوں کی کہ آپ کا نبی، آپ کا پیغمبر جسے آپ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور دوسری جانب پالوس اسی کو کہہ رہا ہے کہ جو لکڑی پہ موا وہ لعنتی ہوا، اگر تو وہ صلیب پر مرا ہے تو وہ لعنتی موت ہے۔ شریعت کہتی ہے، اور اگر شریعت یہ کہتی ہے، بٹھا دیں اسے، بیٹھ جاؤ یار، چھوڑ دو اب سیکیورٹی کے کام کو رول کچھ کو کرنے دیں، آپ باہر کی سیکیورٹی سنبھالیں، رول کچھ اندر کی سیکیورٹی آپ کی کرے گا۔ آمین۔ میرے ساتھ رہیے، مجھے پتا جذباتی بڑے ہیں تالیوں میں آپ۔ تو غیر اقوام یہ کہتی ہیں کہ مسیح اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو پھر تو آپ ایک لعنتی شخص پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کا ایمان بھی لعنتی، آپ کی مسیحیت بھی لعنتی۔ لیکن میں آج ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سن لیں اور کان کھول کے سن لیں کہ مسیحیت کی بنیاد، مسیحیت کا فلسفہ، مسیحیت کی تعلیم کیا ہے، کیونکہ بہت سے ناقدین ہیں، بہت سے اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر صلیب کے میسج کو، صلیب کے پیغام کو آپ مسیحیت سے نکال دیں تو مسیحیت سرے سے ختم ہو جائے گی۔ اور یہ حقیقت ہے،
کہ اگر آپ صلیب کے پیغام کو مسیحت سے نکال دیں، مسیحت ایک ریت کی دیوار کی مانند ہے، گر جائے گی، کیونکہ مسیحت اگر کھڑی ہے تو وہ کس پہ کھڑی ہے؟ صلیب کے اوپر کھڑی ہے، صلیب کے پیغام کے اوپر کھڑی ہے۔ اس لیے رسول فرماتے ہیں صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو میں تو اڑنا خوش ذرا نہیں ہونا جے تسی بولو گے نہیں۔ میں نے بتایا میں پورا ہفتہ پریچنگ کر رہا ہوں اور آپ سے میں صرف چند لمحے مانگ رہا ہوں، اور میں نے آپ کی اتنی تعریف کی ہے کہ یہ جو خادم خدا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سورما جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو نیچے بیٹھے ہیں دائیں بائیں پنڈال کے اندر، انہوں نے آپ کے اندر کلام بھرا ہوا ہے، تو آج نکالنے کا ٹائم ہے۔ دیکھیں میں نے بائبل وہاں رکھ دی حوالہ پڑھ کے، آپ نے بھی بائبلیں اپنی بند کریں۔ کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں جی کھول کے پڑھیں، آج ذرا منہ کھول کے پڑھنے ہیں، آج بائبلیں بند کریں اور منہ کھولیں۔ فرض کی آپ کے پاس بائبل نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ کہیں گے بائبل لبے کی تو پھر گل کریں گے، ایسا ہے؟ تو اگر آپ کے پاس آپ کے دل کے اندر خدا کا کلام ہے تو آئیے نکالیں، نکالیے میرے ساتھ۔ رسول فرماتا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو پر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی لوگوں کی نظر میں صلیب کا پیغام، لوگوں کی نظر میں صلیب کی تعلیم، لوگوں کی نظر میں صلیب کی فلسفی بالکل فلش ہے، احمقانہ چیز ہے، لوگوں کی نظر میں غیر دانشمندانہ حرکت ہے یہ صلیب اور صلیب کا پیغام۔ لیکن رسول کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں، رسول کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے مسیح کی۔ اور مسیحیوں بول چھوڑو اچھی، کراچی والے بول چھوڑو اچھی، سوائے مسیح کی خدا نہ کرے۔ یہ ایمان ہے ہمارا، ہے جی ہمارا ایمان، ہاتھ لے را کر بتائیں ہے ہمارا ایمان، تو آؤ اظہار کرے ایمان کا۔ خدا نہ کرے کہ میں کسی، اوہ تالیاں خوشی دا اظہار ہوندہ جے، ایمان منہ نال ہوندہ جے، تالیاں جب اب بجاتے ہیں خوشی ہو رہے ہیں، ایمان کہاں سے نکلے گا؟ منہ سے، ذرا منہ سے کیوں بولے، ہاتھوں سے نہیں، آج منہ سے بات کریں گے۔ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر، لو جنہ دا ہون ایمان ایک دے میرے نال دیا جے، خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کرو سوائے مسیح کی، سوائے مسیح کی، سوائے مسیح کی۔ اب صلیب لعنت کا سبب، صلیب پر لٹکا گیا، جو لٹکایا گیا وہ لعنتی بنا۔ شریعت ہمیں لعنت کے ماتحت کر رہی ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے یہ فلسفی ہے کیا؟ کتاب مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ شریعت سے کوئی راست باز، آج ٹیسٹ بھی ہے تو اڈا نال میرے نال رہا جی، ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، ٹیسٹ بھی ہے کراچی والوں کا۔ کئی باری اسی کروسٹ کھیڑ کے ایمان تو ہاتھی تو بیٹھنے ہیں، تو آج ایمان کی باتیں میں کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا تھا بائبل مقدس بتاتی ہے شریعت کسی کو راست باز، شریعت کسی کو راست باز کیوں نہیں ٹھہراتی؟ شریعت کہتی ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے، اور بائبل مقدس بتاتی ہے ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے، اور خدا کے جلال سے۔ اس کا مطلب ہے شریعت کسی کو راست باز نہیں ٹھہراتی اور نہ ہی ٹھہرا سکتی ہے۔ شریعت نہ ٹھہراتی ہے راست باز، نہ ٹھہرا سکتی ہے۔ شریعت حقیقت کے اندر ایک کام کرواتی ہے، وہ الزام عائد کر سکتی ہے، راست باز نہیں ٹھہرا سکتی۔
راست باز نہیں ٹھہرا سکتی. وجہ شریعت الزام عائد کرتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ میں تمہیں گناہ کی پہچان کرواتی ہوں، گناہ مٹاتی نہیں ہوں. میں تمہیں گناہ کی پہچان دلواتی ہوں، میں گناہ مٹاتی نہیں ہوں. اب گناہ آیا کیسے دنیا کے اندر؟ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے، اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے اس گناہ نے کسی کو نہیں چھوڑا. جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ ادھورے دنوں کی پیدائش ہے، وہ پھول کی طرح اگتا ہے، گھاس کی طرح مرجھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی انسان آج تک پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کوئی لا خطا نہیں ہے، کوئی بے گناہ نہیں ہے. کیونکہ شریعت کہتی ہے ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت، اور اس گناہ نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. اور بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے، کون کہتا ہے میں نے اپنے دل کو پاک کر لیا اور میں اب گناہ نہیں کروں گا؟ ہم تو باتوں باتوں میں اکثر خطا کر جاتے ہیں. ہماری باتوں کے اندر گناہ ہے، ہمارے قول کے اندر گناہ ہے، ہمارے فعل کے اندر گناہ ہے، ہمارا اٹھنے کے اندر گناہ ہے، ہمارے بیٹھنے کے اندر گناہ ہے. ہم جتنی مرضی راست بازی دکھائے یا کرے، خدا کی نظر میں ہماری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے. حبشی اگر اپنے چمڑے کو اور چیتا اپنے داغوں کو اگر بدل سکتا ہے تو تم جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے. ہم تو باتوں باتوں میں خطا کرتے ہیں. اور داؤد نبی فرماتا ہے، منو وچ گناہ دے جمیا میری مائیں. کتنے ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے؟ صحیح بتائیں. آپ کو کوئی نمبر نہیں ملیں گے، لیکن پاک روح آپ کے پاس ہے، مدد کر رہا ہے. کتنے جنہوں نے توبہ کی ہوئی ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ لہرا سکتے ہیں. خداوند کا شکر ہے پورا کراچی توبہ یافتہ ہے، خدا کا شکر ہے. اب دوسرا سوال نہایت خطرناک ہے، کتنے ہیں جنہوں نے توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ نہیں کیا؟ وہ ذرا ہاتھ لہرا دے. میں نے منہ ادھر کر لیا ہے، لہرائے ہاتھ. پتہ کیوں میں نے اوپر منہ کیا؟ میں نے کہا شاید ہم خادم جو بیٹھے ہیں اینا جو کوئی ہوئے، شاید پادری جمیل خود ہو، شاید یہاں سے کوئی ہو. آپ سے توقع نہیں میں کر رہا. آپ میں سے کتنے جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا توبہ کے بعد؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. تو پھر توبہ کتنے گئی بھائی؟ گناہ دی کر لیا، توبہ کتنے گئی؟ منو وچ گناہ دے. تو پادری جمیل پالوس سے بڑا ہے؟ داؤد سے بڑا ہے؟ مجھے بتائیے خادم، آپ کیا مقدس پالوس سے بڑے ہیں؟ کیا آپ مقدس داؤد سے بڑے ہیں؟ جب ہم سارے کے سارے، میں سب سے پہلے، پھر میرے سارے ہم خدمت بھائی، اور پھر آپ، ہم کسی نبی سے بڑے نہیں ہیں. ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، کیونکہ خدا نے انہیں الہام اور کلام بخشا. ہم تو اس کلام کی منادی کرتے ہیں جو ان کو خدا نے بخشا. آج جب ہم زبور گاتے ہیں تو نام کس کا لیتے ہیں؟ آج جب ہم شریعت کی کتاب پڑھتے ہیں تو نام کس کا لیتے ہیں؟ اب آج ہم پریچنگ کرتے ہیں تو پریچنگ کرنے میں ان انبیاء کا نام لیتے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی. تو میں تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. اس لیے رسول کہتا ہے جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے، بلند آواز سے، جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے، اور جس گناہ کا، بدی کا، برے کام کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے. تو کوئی ہے پھر لا خطا، کوئی ہے بے گناہ، کوئی ہے بے گناہ. تو گناہ سب نے کیا. ایک آدمی کے سبب سے گناہ آیا، جو نسل آدم ہے اس کے جنس کے اندر گناہ ہے، اس کے تخم کے اندر گناہ ہے، اس کی میراث کے اندر گناہ ہے، اس کے قول کے اندر گناہ ہے، اس کے فعل کے اندر گناہ ہے، اس کے خیال کے اندر گناہ ہے، اس کا اٹھنا گناہ، اس کا بیٹھنا گناہ، اور وہ ماں کے پیٹ کے اندر گناہ کو گندگی کی طرح نگلتا ہے. اس لیے نبی کہتا ہے منو وچ گناہ دے جمیا میری مائیں. توبہ یافتہ ہم ہو سکتے ہیں
لیکن آگے بڑھیں گے ہم. اب گناہ جب دنیا میں آیا تو گناہ کی مزدوری کیا ہوئی؟ اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا. نبیوں پر بھی موت وارد ہوئی، پیغمبروں پر بھی موت وارد ہوئی، رسولوں پر بھی موت وارد ہوئی، ولیوں پر بھی موت وارد ہوئی، مجددوں پر بھی موت وارد ہوئی، محدثوں پر بھی موت وارد ہوئی، پیروں پر بھی موت وارد ہوئی، فقیروں پر بھی موت وارد ہوئی، اور یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون جیسوں کو موت نہ چھوڑا، سکندر کو بھی موت نہ چھوڑا جو کہتا تھا میں دنیا فتح کر لوں گا، شداد کو موت نہ چھوڑا، حمان کو بھی موت نہ چھوڑا، رستم کو بھی موت نہ چھوڑا. اور کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، کرے یاد کس کس کو روئے، کرے یاد کس کس کو روئے. ان آنکھوں نے دیکھے سما کیسے کیسے، نہ سہراب باقی رہا ہے نہ رستم، زمین کھا گئے پہلواں کیسے کیسے. ہر زیرو انسان جس کے نتنوں میں زندگی کا دم ہے، چاہے وہ افضل ہے، چاہے وہ اعلیٰ ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ جوان ہے، اس پر موت کا آنا واجب ہے. اور یہ امر الہی اور حکم الہی ہے کہ آدم تو خاک ہے اور خاک میں دوبارہ. ٹیسٹ فیل نہیں ہونا. ٹیسٹ کیا ہے آج؟ مینوں پسینہ آ گیا. اور مجھے ابھی راستے میں کہہ رہے تھے کہ جب آپ کلام سناتے ہیں تو آپ کو پسینہ آ جاتا ہے. تو میں نے کہا اے آدم تو خون اور پسینے کی کمائی کھائے گا. تو اگر آج آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو کلام کا پسینہ لیجیے، آپ بھی نہائیے کلام کے اندر. اور خدا کا فضل ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں لیکن اب بالکل ٹھیک ہے میرے ساتھ، کیونکہ وہ اپنا کلام نازل کر کے اگر مینوں شفا نہیں دے سکتا تو انہوں کتے پھر ملنی ہے، تو سب کو ملتی ہے. میرے ساتھ رہیے. سو اے آدم تو کیا ہے؟ دیکھیا جو ہے یہ بھی گل نہیں سمجھے. اے آدم تو کیا ہے؟ اے آدم تو خاک ہے اور خاک میں دوبارہ. تو اس قانون کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ شریعت نے کہا میں تمہیں مارتا اس لیے ہو کہ تم خاطی ہو، تم گنہگار ہو، تمہاری سرشت کے اندر گناہ ہے، تمہاری جنس کے اندر گناہ ہے، تمہارے تخم کے اندر گناہ ہے، اس لیے گناہ کی مزدوری موت ہے. جتنے مرضی راست باز مان لو موت پھر بھی آئے گی، جتنے مرضی پارسا بن جاؤ موت پھر بھی آئے گی، جتنے مرضی خدا کے ساتھ رابطے میں آ جاؤ موت پھر بھی آئے گی. کیونکہ موت امر یقینی ہے جس نے نبی پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا. اور یہ نتیجہ کس کا ہے؟ بلند آواز سے، یہ نتیجہ کس کا ہے؟ یہ نتیجہ کس کا ہے؟ تو کیا گناہ کس نے؟ ایک آدم نے. تو انسانیت کے اندر گناہ ہے، انسانیت کے اندر گناہ ہے، تخم کے اندر گناہ ہے، اس کی مزدوری موت ہے. اب خدا نے شریعت کو بھیجا، خدا نے نبیوں کو بھیجا. اب خدا نے شریعت کو اس لیے دیا کہ گناہ ختم کرے آگے. ذرا میرے ساتھ رہیے. شریعت کو خدا نے بھیجا کہ گناہ ختم کرے. شریعت آئی لیکن گناہ کا خاتمہ نہیں ہوا. مقدس موسیٰ آئے، آ کے امت اسرائیل کو گناہ کی بابت بتایا، بت پرستی کی بابت بتایا، جادوگری کی بابت بتایا، سزائیں اور جزائیں دی، لیکن گناہ کا خاتمہ کوئی نہیں کر سکی شریعت گناہ کی پہچان کروایا. صرف شریعت نے گناہ کی پہچان ہی نہیں کروائی، بلکہ اگر آپ اور آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا تورات کے بعد کیا آیا. تورات کے بعد زبور. لوگ یہی کہتے ہیں تورات کے بعد زبور آیا، تو زبور نے گناہ کو ختم کر دیا. تورات آئی، گناہ مٹ گیا، موت ختم ہو گئی. تورات کو خدا نے بھیجا کہ لکھوایا جناب موسیٰ سے، موسیٰ لکھ. تورات نے آ کے گناہ کی پہچان کروائی، گناہ کا خاتمہ نہیں کیا.
اس کے بعد زبور آیا اور زبور کو لکھنے والا جو ایک بڑا حصہ ہے زبور کا کس نے لکھا؟ اور داؤد نبی خدا کے حضور کہتا ہے فضل نال، بلند آواز سے فضل نال بخش گناہ سب۔ اور اب داؤد نبی کے اوپر اترا کیا، یا داؤد نبی نے لکھا کیا زبور؟ تو کیا زبور نے گناہ مٹا دیا؟ کیا زبور نے موت ختم کر دی؟ نہ زبور گناہ مٹا سکا، نہ زبور موت کا خاتمہ کر سکا، بلکہ زبور کا لکھنے والا، ذرا میرے ساتھ رہیے گا، زبور کا لکھنے والا کہتا ہے فضلنا بخش گناہ سب میرے۔ آتا ہے نا زبور، بلند آواز سے گائیں گے۔ مقدس داؤد کیا کہتے ہیں؟ فضلنا، میرا ساتھ دیجئے، بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل رحم کر، تو ہے اوتے میرے، وانگو فضل رحم کر، تو ہے اوتے میرے، فضل نالا چنگی طرح، میرا ساتھ دیجئے، چنگی طرح دھو گے میری کر صفائی، چنگی طرح دھو گے میری کر صفائی، مینو کر تو پاک سا، بخش دے سب برائی، مینو کر تو پاک سا، بخش دے سب فضل نال، فضل نال۔ اب یہ داؤد نبی ہے جنہوں نے زبور کو لکھا، اور جو لکھنے والا ہے وہی کہتا ہے فضل نال آئے رب بخش گناہ سب میرے، عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیا شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے مکالے ہو۔ اگر وہ عدل کرے تو کون اس کی عدالت کے اندر ٹھہر سکتا ہے؟ جناب داؤد کہتے ہیں، جو لکھنے والے ہیں، زبور کے لکھنے والے ہیں، وہی کہتے ہیں فضل لالائے رب بخش گناہ سب میرے، تو نہ وہ گناہ کو ختم کر سکے نہ موت کو ختم کر سکے۔ پھر صحائف الانبیاء آئے، خدا نے کہا چلو صحائف لو، یسایہ کو صحیفہ دیا، یرمیہ کو صحیفہ دیا، نحوم کو صحیفہ دیا، سفنیہ کو صحیفہ دیا، حبقوق کو صحیفہ دیا، میکا کو صحیفہ دیا، ہوشیہ کو صحیفہ دیا، زکریا کو، ملاکی کو، اور تمام صحائف دیے۔ کیا صحائف نے گناہ ختم کر دیا؟ کیا صحائف نے موت ختم کر دی؟ کیا صحائف نے لعنت ختم کر دی؟ کوئی صحیفہ لعنت ختم نہیں کر سکا، موت ختم نہیں کر سکا، گناہ کا خاتمہ نہیں کر سکا۔ پھر خدا نے کہا صحائف تو ہیں، اب صحائف کا پرچار کرنے کے لیے نبیوں کو خدا نے بھیجا، پیغمبروں کو خدا نے بھیجا، رسولوں کو خدا نے بھیجا، اور نبی پیغمبر رسول آ کے کہتے تھے انسان توبہ کر لے۔ پرانا عہد نامہ پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی کی کتاب تک پڑھ لیجئے، عہد عتیق کا پیغام ہے انسان توبہ کر لے، انسان تو برگشتہ ہو گیا ہے، توبہ کر اور خدا کی طرف لوٹ۔ کیا انسان نے توبہ کر لی؟ بلند آواز سے بولیے، ڈریے نہ۔ مجھے پتہ ہے کئی مرتبہ ہم اپنی روحانیت پر فخر کرتے ہیں، اور جب ایسا کلام ہوتا ہے یعنی ہویا کی یہ سارے ڈال ٹھیک ہو جائے گا تھوڑی دیر تک۔ فخر آپ کا وہی رہے گا مسیح یسوع میں، آمین کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا فخر وہی رہے گا، آپ کا فخر نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں، اس لیے آپ کا فخر برقرار رہے گا۔ لیکن میرے ساتھ رہیے گا، نبی پیغمبر آئے، توبہ کروائی، توبہ ہوئی، برگشتہ انسان ہوا، لوٹ آیا خدا کی طرف۔ نہ برگشتگی ختم ہوئی، نہ گناہ ختم ہوا، نہ موت ختم ہوئی،
لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے خدا نے نبیوں کو بھیجا, خدا نے پیغمبروں کو بھیجا, خدا نے کتابوں کو بھیجا. ان نبی, پیغمبروں, رسولوں, ولیوں, مجددوں, محدثوں, پیروں, فقیروں نے گناہ کی پہچان کروائی اور خود لقمہ اجل ہو کر موت کے منہ میں چلے گئے, قبر کے اندر چلے گئے, اور آج ہزاروں من مٹی کے اندر پڑے ہیں. صحائف آئے, تورات آئی, زبور آیا, صحائف الانبیاء آئے, آج بھی ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے. وہ پہچان کرواتے ہیں گناہ کی, اور موت کا وہ بھی خاتمہ نہیں کر سکے, اس لیے کہ میرے آقا ربنا یسوع المسیح کا فرمان ہے, اندھا اندھے کو راہ, مسیح بلند آواز سے, اندھا اندھے کو راہ اور گنہگار کو بچا. ایک شرابی دوسرے شرابی سے نہیں کہہ سکتا کہ شراب نہ پیا کر. خود ہاتھ میں بوتل پکڑی ہے اور دوسرے سے کہہ رہا ہے جام پھینک, بری ہے, پھپھڑے خراب ہو جائیں گے, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, گردے فیل ہو جائیں گے. تو وہ کہے گا جناب آپ تو خود پی رہے اور مجھے سمجھا رہے ہیں. اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا, گنہگار کو بچا نہیں سکتا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک سی شخصیت آئے جس کے قول کے اندر بھی گناہ نہ ہو, جس کے فعل کے اندر بھی گناہ نہ ہو, جس کے خیال کے اندر بھی گناہ نہ ہو, جس کے تخم کے اندر بھی گناہ نہ ہو, جس کی جنس کے اندر بھی گناہ نہ ہو, جس کے خون کے اندر بھی گناہ نہ ہو. ایک شخصیت دنیا کے اندر ہے جس کا نام خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے. جب وہ آیا, جب وہ پیدا ہوا, میرے ساتھ رہیے گا, جب وہ پیدا ہوا تو بائبل بیان کرتی ہے دنیا کی تمام مذاہب کی کتابیں متفق الرائے ہو کر, میں پھر یہ بڑا دوبارہ دوسری مرتبہ یہ فکرہ بولنے لگا ہو, دنیا کی تمام تر مذہبی کتابیں, تورات, زبور, صحائف الانبیاء اور تمام تر باقی کتابیں, قرآن پاک, احادیث اور بہت سی اور کتابیں, دنیا کے اندر جتنے مذہبی کتابیں ہیں وہ کتابیں اس بات کی جامعہ تصدیق کرتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شخصیت کمباری سے پیدا ہوئی ہے, بغیر باپ کے پیدا ہوئی ہے, بغیر نطفے کے پیدا ہوئی ہے, بغیر مرد اور عورت کے ملاپ کے پیدا ہوئی ہے, تو اس کا نام خدا کا بیٹا. اے دے اُتے تیسی جانا بھی قربان کر دینا. تالیاں بند کر دو, تہاڈی بڑی مہربانی. تالیاں بند کر دے, اپنے منہ کو کھولے, برکت آپ کی زندگیوں کے اندر ہوگی. تالیاں نال میں خوش ہوواں گا, انتظامیہ خوش ہوئے گی. تو آپ جب منہ کھولیں گے برکت آپ کے گھروں کے اندر جائے گی, خاندانوں کے اندر جائے گی, آپ کے تخم کے اندر اور آپ کی نسل کے اندر بھی برکت چلی جائے گی. تو آپ منہ کھولیے گا, میرے ساتھ رہیے گا, منہ کھولیے گا. تو جب خداوند یسوع مسیح دنیا کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جو آج تک نہ کبھی پہلے کمواری سے کوئی پیدا ہوا, نہ کوئی اس کے بعد کمواری سے پیدا ہوگا. بائبل مقدس بیان کرتی ہے, دنیا کی باقی کتابیں بیان کرتی ہے, ایک شخصیت ہے جو تخم سے پیدا نہیں ہوئی, جو جن سے پیدا نہیں ہوئی, جو خون سے پیدا نہیں ہوئی, جو جسم کی خواہش سے پیدا نہیں ہوئی, جو انسان کے ارادہ سے پیدا نہیں ہوئی. اور اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ ایک ہی شخصیت ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئی ہے, جو تخم سے نہیں بلکہ مقدسہ مریم کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے بیٹا پیدا ہو, میں کمباری ہوں, میں عفیفہ ہوں, میں باکرہ ہوں, میں صدیقہ ہوں. جبرائیل فرشتہ کہتا ہے سب کچھ تو ٹھیک کہتی ہے, لیکن سن لے میں آج تجھے طریقہ بتاتا ہوں. نہ یہ خون سے پیدا ہوگا, نہ یہ جسم کی خواہش سے پیدا ہوگا, نہ یہ انسان کے ارادے سے پیدا ہوگا, نہ یہ گوشت سے پیدا ہوگا, نہ یہ ہڈی سے پیدا ہوگا, نہ یہ مٹی سے پیدا ہوگا, بلکہ پیدا کیسے ہوگا؟ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی, اور اس سبب سے یہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا مسیح. جدو جدو تسی بیٹا آکھو گے شیطان دے سینے تلواراں بھی چل دیاں نے, تیر بھی وجدے جے, تے کبو پھر ہیلیلویا تے بڑا ٹک رکھیا ہویا جے. تھلے مسیح دا نام لاؤ گے تے اُتے ہیلیلویا کہو گے جا کے. کیوں جی پادری صاحبان میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟
لکھا نا جب ہم جائیں گے آسمان پر بھی ہیلیلویا کریں گے. آسمانی لفظ ہے لیکن تھلو مسیح دا نام ہے کہ اتنے جانا ہے نا. تے میں تانوں سیدھا راہ بہا رہا ہیلیلویا کہو, میں موڑن نہیں دیا, لیکن مسیح دا نام پہلا لو منہ جو بعد ہیلیلویا نکل آئے گا خود ہی. اس کا نام کیا ہے؟ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہ ایک واحد شخصیت ہے. جب وہ دنیا کے اندر آیا تو اس نے آ کے اعلان کیا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں سے نکلا اور دنیا میں. جدہ دے ہاتھ سلامت نے تانوں یاد ہے کئی ریسیاں نے ہاتھ لہراؤ اٹھو کھیڈو یہ کرو وہ کرو, لیکن میں ایکو گل آکھاں گا جیڑا آندا نا میرے ہاتھ چ درد ہے وہ یسو دا نام لے کے ایں کر کے نعرہ مارے گا دردہ ختم ہو جائے. ویلے نہ مارے آجے نعرہ ویلے نہ مارو گے درداں بھی جان گیا مرضاں بھی جان گیا غرضاں بھی جان گیا. اگر چاہتے ہو تہاڈیاں مرضاں بھی جان تہاڈیاں درداں بھی جان تو تہاڈیاں غرضاں بھی پوریاں ہو جان تو یسو دا نعرہ مارو, کیونکہ ایکو ہی نام ہے آسمان دے تھلے. خادم میرے نال نے جی ذرا میرے بھی حوصلہ افزائی کر دیا کرو. تہاڈے چہرے جدو ہس رہے ہوندے نا مسکرا رہے ہوندے خدا دا جلال ٹھہردا تہاڈے اوتے, اور ایک خدا دا جلال جدو تہاڈے تے ٹھہردا ہے تے برکت مینوں بھی پوری ملدی ہے. تہاڈے ہسن نال مینوں برکت ملدی, پیسہ بسیا کرو. تہاڈے ہسن نال مینوں برکت ملے گی, تہاڈے خوش ہونا مینوں برکت ملے گی. میں عرض کر رہا تھا اس نے آ کر کیا کہا, اس شخصیت نے آ کے کہا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں. ہاں یہ بھی کراچی والے مزہ نہیں جی آیا مینوں. میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں. ایک میں نے چیز دیکھی ہے, ایک چیز میں نے دیکھی ہے. جب آپ جاگ جاتا ہے نا کراچی والے جب جاگ جاتے ہیں پھر انہوں نے چپ کرانا مشکل ہوتا ہے. اور جب خادم اپنے ہاتھ کو یوں کر کے کرتے ہیں نا تو یقین جانو میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. پادری سلیمان جدو کریں گے نا دیکھو پائی سلیمان نو خدا نے قد کیڈا وڈا دیتا ہے. یقین جانو پائی صاحب تسی کہے پھڑ چھڑو نہ ایک کری جسمانی طور تو وہ بھی نہیں ہلے گا. تے آؤ آج نعرہ مارو میرے نام مل کے میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں. اور جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, کیونکہ میرے باپ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے, میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں. باپ کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا ہے, میں کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا ہوں. باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور میں 4 دن کے مردے لیزر سے کہتا ہوں تم بیشنی قبر سے باہر آ جا, وہ کفن سمیت میرے قدموں میں آ جاتا ہے. باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. باپ گنہگاروں کے گناہ معاف کرتا ہے اور میں کہتا ہوں بیٹا تیرے, میں ہولی ہو جاواں پر تسی پار اونچا ہی بول لے, بیٹا تیرے پھر گناہ. لوگ کہتے ہیں تو کیوں کہتا ہے خدا کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے, کیونکہ زمین اور آسمان کا کل اختیار. میں تو نے گل دسا سادی جی, کسی ہور قوم دا ایک خداوند یسوع ہوندا نا انہاں ٹپ ٹپ کے نچ نچ کے ساری دنیا نوں دسنا سی. ساڈیاں کچھا جو ہاتھ ہی نہیں نکلدے, اینج کر کے کڑنگڑی پی جاندی ہتھاں چ ہلدا ہی نہیں ہاتھ. تے میں کہنا پریز دا لارڈ تاڑیاں مارو معجزہ ہویا جے تے چھالا مار مار مارو گے. تے اپنی دوجیاں دے معجزے تے چھالا مارنے آ تے اپنے معجزے لئی ہاتھ ہی نہیں کھلدے. انج ہی ہے جی, خادمہ دا بڑا ڈاڈا تجربہ ہے. انج ہی ہے سر, اے دوجیاں لئی تاڑیاں مار دے نے, اپنے لئی مٹھی بھی نہیں کھلدی. اج کھول لو مٹھی چنگے رہ جو گے. ہن ہاتھ تھلے کسے دا نہ ہوئے. آگے میں بڑھنے والا اور چند منٹ اور میں آپ کھیلوں گا. میں عرض کر رہا تھا آپ نے آ کر کہا زمین اور آسمان کا کل اختیار. لو آج ایکسرسائز کرو, پسینہ آئے گا تو انجی پسینہ آئے گا تو برکت بھی آئے گی. زمین اور آسمان کا کل اختیار اور میرے بند کیے کا کوئی اور میرے کھولے ہوئے کا کوئی, کیونکہ میں باپ میں سے نکلا. اور اب یہ وہ شخصیت ہے جو بے گناہ ہے, اور اس شخصیت نے آ کر پہلے تو کلیم کیا کہ میری شخصیت کیا ہے,
میرا تعارف کیا ہے، میرا انٹروڈکشن کیا ہے، میں ہوں کون؟ نبی پیغمبر آئے اپنا نسب نامہ بیان کرتے ہیں. نبیوں کی جب بات ہوئی نسب و حسب بیان کیا گیا، لیکن جب میرے آقا کی بات ہوئی تو میرے آقا نے اپنے دعوے بیان کرنے شروع کر دیے. لوگوں نے کہا یہ داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا، یہ داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے. اور آپ نے اپنا تعارف کروایا، میں اور خدا میں سے نکل کے آیا ہوں، خود سے نہیں. میں خدا کا کلمہ ہوں، میں خدا کا روح ہوں، میں خدا میں سے نکل کر آیا ہوں. اب خدا دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھ لو، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اس میں پہلا دسیا کسی اور قوم دا ہوندا تے انہوں نے لگنا سی پتہ، سانو بعد پتہ لگنا سی. الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر کیا کرتی ہے؟ طاقت ہو یا ریاستیں، حکومتیں ہو یا اختیارات، سب کچھ اس کے لیے اور اس کے واسطے بنایا گیا. اور اس لیے رسول فرماتا ہے ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو، خواہ وہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے. اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی. اب نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، گناہ کی پہچان کروائی، الزام لگوائے، گناہ مٹائے نہیں اور خود موت کے منہ میں چلے گئے. اور اب خداوند یسوع مسیح آئے، آ کے اپنا تعارف کیا کروایا. اور تعارف کے بعد جو دوسرا کام آپ نے آ کے کروایا وہ اور زیادہ بالکل وضاحت کے ساتھ تھا کہ باقی نبی آئے، باقی پیغمبر آئے، باقی رسول آئے، باقی کتابیں آئیں، وہ آ کر کہتی تھی اے بڑی نو انسان، تو گنہگار ہے، تو توبہ کر لے. لیکن جب میرا آقا دنیا کے اندر آیا، میرا خداوند دنیا کے اندر آیا، تو یسایہ کہتا ہے حبشی اپنے چمڑے کو اور چیتا اپنے داغوں کو بدل نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں ہم راست بازی کے کام نہیں کر سکتے، لیکن میرا آقا جب دنیا کے اندر آئے تو آپ نے آ کے گناہ کی صرف پہچان ہی نہیں کروائی، پہچان ہو چکی تھی گناہ کی. آپ نے دنیا میں آ کر کہا اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب، میں شکر گزار ہوں، اب میں شکر گزار ہوں آپ کا. اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب، میں تم کو کیونکہ راہ حق اور زندگی میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ تمہاری جانے. اور اس لیے آپ نے آگے کہا کہ گناہ تو تمہیں پہچان ہو چکی، شریعت نے گناہ کی پہچان کروا دی، تو رات نے، زبور نے، صحائف الانبیاء نے، نبیوں نے، پیغمبروں نے، یہ سارے کے سارے اس لیے آئے تاکہ بتا سکے کہ ہم گناہ نہیں مٹائیں گے، ہم موت کا خاتمہ نہیں کریں گے، لیکن ہمارے بعد ایک شخصیت آئے گی، وہ آ کے ابلیس کے سر کو کچلے گی اور اس کی ساری قدرت کو زمین کے اوپر مغلوب کرے گی اور خود غالب آئے گی ایک شخصیت دنیا کے اندر. اور نبیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے اپنی کتابوں میں، اپنے صحیفوں میں بیان کیا. اور یسایہ نبی اپنے صحیفے کے اندر بیان کرتا ہے ہماری خطاؤں کے باعث وہ کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، پر خدا کو پسند آیا کہ یسایہ کہتا ہے اسے پسند آیا کہ ہماری بدکرداری کے باعث اس پر لاد دے، ہماری خطائیں، ہماری بدکرداری اس پر لاد دے.
ہمارے گناہ اس پر لاد دے، ہماری غلطیاں اس پر لاد دے، ہماری خطائیں، ہمارے گناہ چاہے وہ معروسی ہیں چاہے وہ طبعی ہیں، خدا کو پسند آیا کہ اس پر لاد دے. اور وہ برہ جو بے زبان ذبح کرنے کے لیے جاتا ہے اس طریقے سے چلا گیا. اور جب آپ دنیا کے اندر آئے خدا کو پسند آیا کہ اس پر بدکرداری لا دے، اور آپ نے اپنی زبان مبارکہ سے پہلے فرما دیا تھا اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ. اب کسی نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اب کسی پیغمبر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. قانون خداوندی ہے. نبیوں پر موت آئی، پیغمبروں پر موت آئی، رسولوں پر موت آئی، اور میرا آقا، میرا خداوند، میرا مالک، میرا ربی، خدا کا بیٹا یسوع مسیح صرف اور صرف خدا ہی نہیں بلکہ کامل انسان بھی ہیں، اور انسان ہوتے ہوئے ان پر موت کا آنا واجب ہے. انسان ہوتے ہوئے میرے آقا پر موت کا آنا واجب ہے، اور یہ قانون خداوندی ہے اور امر یقینی ہے. اگر یہ قانون خداوندی ہے تو امر یقینی ہے کہ اس پر موت آئے. اور انجیل مقدس بیان کرتی ہے کہ مسیح پر موت آئی، اور رسول بیان کرتا ہے مسیح کتاب مقدس کے مطابق. ہائے وہ صدقے جمع کراچی والے ہو، مسیح کتاب مقدس کے مطابق. میرے تھالو ویکھ لو، خدا دا نا جے، اپنا ایمان ٹھیک کرو. مسیح کتاب مقدس کے مطابق، پھر اپنے ایمان نو ٹھیک کرو. میرے نال خادم بیٹھے، ذرا اونچی ذرا نعرہ مار کے دسنا جے. مسیح کتاب مقدس کے مطابق. حال جے ساڈا، بجاؤ تاڑیاں، بجاؤ. حال جے آیتاں ہوندیاں کوئی نہیں تے تاڑیو تاڑی ہوئے ہونے. ہیلیلویا ہیلیلویا. مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے صدقے جمع ہونو چاہیے. مسیح کتاب مقدس کے مطابق، مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے منہ موت بلکہ اس کے اوپر سارے گناہ لاد دیے گئے. اور یوحنا استباغی کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. اور آپ نے رضاکارانہ طور پر اس گناہ کو اور اس موت کو اپنے اوپر لیا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانوں کے مشابہ ہو کر خادم کی صورت اختیار کر کے موت ہی نہیں بلکہ صلیبی موت، اور موت جو ہے مسیح پر آنی واجب ہے، امر یقینی ہے. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے خداوند یسوع مسیح نے اس لیے دنیا کے سامنے، قوموں کے سامنے، قبیلوں کے سامنے، امتوں کے سامنے اعلان کیا مجھے اپنی جان دینے کا. غلط نہ پڑھو. مجھے اپنی جان دینے کا. الوہیت کی ساری معموری مجھ میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، لیکن میں نے اس کو مکمل خالی کیا، میں نے اس کو باہر کیا، میں نے اس کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. حالانکہ اتھارٹی میرے پاس ہے، میں نے خالی کر کے خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کی طرح ان کے مشابہ ہوا تاکہ انسانوں کے گناہ، انسانوں کی بدیاں اپنے اوپر لے لوں. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر، بائبل بیان کرتی ہے گتسمنی کی جانب جب جانے لگے تھے تو انجیل بیان کرتی ہے کہ آپ کو پکڑوایا گیا، اور پکڑوائے جانے کے بعد آپ پر الزامات عائد کیے گئے، مختلف قسم کے الزام لگائے گئے، شرعی کورٹ کے اندر پیش کیا گیا، سول کورٹ کے اندر پیش کیا گیا. شریعت کی عدالت کہتی ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی، کون بولو اونچی، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی. سول کورٹ یہ کہتا ہے کہ پانی لاؤ میں اپنے ہاتھوں کو دھو دوں کیونکہ میں اس کے اندر کسی قسم کا عیب.
میں اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں پاتا. ہاتھوں کو دھو دیا اور کہا یہ بے گناہ ہے. شریعت نے تصدیق کی یہ بے گناہ ہے. حکومت وقت نے تصدیق کی یہ بے گناہ ہے. اور سپاہی جو آپ کی صلیب کے نیچے تھے انہوں نے چلا کر کہا فی الحقیقت یہ راست باز ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں, کیونکہ آپ نے اپنی حیات کے اندر فرمایا تھا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. لہذا گناہ اس نے اوپر لیے اور گناہ اوپر لے کر وہ لعنتیں, وہ بدیاں اور ان لعنتوں کا نتیجہ موت اپنے اوپر لی اور کوہ کلوری کی جانب رواں دواں ہوئے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے الوہیت کی معموری اس کے اندر ہے, حسن کا پیکر ہے, حسن اس کے اندر سے نکلتا ہے. لیکن رسول کہتا ہے جب ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں تو کوئی حسن و جمال اس کے اندر نہیں ہے. اس کی وجہ اس کی داڑھی نوچی گئی, اس کے منہ پر تھوکا گیا, اس کے سر کے بال کھینچے گئے. اور نہ صرف یہاں تک بلکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ جب کہا گیا کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, یہودیوں نے پروٹیسٹ کیا. یہودیوں نے کہا کہ ایسا نہیں, ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے. تو حاکم وقت نے کہا میں اسے کوڑے لگوا کر چھوڑ دیتا ہوں. بائبل بیان کرتی ہے خداوند یسوع مسیح کو جب کوڑے لگ رہے تھے تو کوڑے کے ساتھ لوہا سیسا ملا ہوا تھا, ہڈی ملی ہوئی تھی. اور جب میرے آقا کے بدن مقدس پر وہ کوڑے پڑتے تھے ان کوڑوں سے میرے آقا کے گوشت کے لوتھڑے وہاں سے نکل آتے تھے. اور یہاں تک گوشت کے لوتھڑے نکلے کہ میرے آقا کی ہڈیاں نظر آنا شروع ہو گئی. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے زبور نے پہلے سے بتا دیا جب ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں, جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس کی ہڈیاں بھی ہم گن سکتے ہیں. میرے آقا کی ہڈیاں بھی نظر آنا شروع ہوئی اور انہیں ذلیل کیا گیا, انہیں رسوا کیا گیا. لیکن اس سے پہلے آپ ذلیل رسوا کیے جائیں آپ گتسمنی کے اندر ہیں اور گتسمنی کے اندر آپ کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کے ٹپک رہا ہے اور آپ بڑی جان سوزی کے ساتھ دل سوزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. اور دعا کرتے کرتے آپ چلا اٹھے اور آپ نے کہا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے اور تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور عبرانیوں کا صحیفہ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں رو رو کر زور زور سے خدا کے حضور دعائیں کی جو اسے موت کے منہ سے بچا سکتا تھا. اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی بلند آواز سے خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. اس نے رو رو کر آنسو بہا بہا کر زور زور سے دعائیں کی جو اس کو موت کے منہ سے بچا سکتا تھا. خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. موت امر یقینی ہے, موت کا آنا واجب ہے. مسیح نے موت نہیں بلکہ بلند آواز سے مسیح نے موت نہیں بلکہ صلیبی موت برداشت کی. آپ جب گتسمنی کے اندر ہیں تو آپ کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کے ٹپک رہا تھا اور خدشہ تھا بلکہ یقیناً خدشہ تھا. مسیح جانتے تھے کہ میں کامل انسان ہوں اور انسان کا جب پسینہ خون کی بوندیں بن کے ٹپک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری موت اس گتسمنی کے اندر ہو سکتی ہے. آپ رو رو کر دعا کر رہے ہیں, آپ چلا چلا کر دعا کر رہے ہیں, آپ آنسو بہا بہا کر دعا کر رہے ہیں, آپ دل سوزی اور جان سوزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. اور دعا آپ نے مانگی کیا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. یہ موت جو اب گتسمنی کے اندر آنے والی ہے, یہ جو خون پسینہ بن چکا ہے, میں یہی مر جاؤں گا. ابلیس چاہتا ہے میں صلیب پر نہ جاؤں, ابلیس چاہتا ہے میں وہاں تک نہ پہنچوں, وہ چاہتا ہے میں یہاں پر مر جاؤں. لیکن میں یہاں پر مرنا نہیں چاہتا, میں موت نہیں بلکہ میں یہ موت نہیں برداشت کرنا چاہتا. اگر یہ موت مجھے آ گئی تو میں باقی نبی پیغمبروں کی طرح مر جاؤں گا جنہیں لوگوں نے سنسار کیا, جن کی چمڑیاں ادھیڑی, جنہیں شیروں کے آگے ڈالا, جنہیں آروں کے ساتھ کٹوایا. اسی طرح لوگ میرا بھی تذکرہ کریں گے کہ گتسمنی کے اندر عیسیٰ, گتسمنی کے اندر مسیح, گتسمنی کے اندر آقا مر گئے اور میرا تذکرہ تاریخ کے اندر یہ رہ جائے گا موت آئی مجھ پر لیکن گتسمنی کے اندر مر گیا. باپ ہو سکے یہ پیالہ یہ موت مجھ سے ٹل جائے تو بھی تیری نہیں میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. میں موت نہیں چاہتا, صلیبی موت چاہتا ہوں. آپ کو جب کوڑے لگوا کے آپ کے ہاتھوں میں کانٹوں, آپ کے ہاتھوں میں کیل ٹھکوا کے, آپ کے پاؤں میں کیل ٹھکوا کے, آپ کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھ کے
اور آپ کو صلیب کے اوپر لٹکا دیا گیا، اور صلیب کے اوپر لٹکانے کے بعد، دھرنے کے بعد اب صلیب کو نیچے گاڑنا ہے پہاڑی کے اندر. تو اس صلیب بھاری کو اٹھا کر نیچے کھڈے کے اندر یوں کر کے ڈالتے ہیں، یوں کر کے جڑک کے ساتھ اسے نیچے پھینکتے ہیں، اور چند فٹ نیچے وہ زمین کے اندر صلیب جاتی ہے. اور جب چند فٹ نیچے صلیب زمین کے اندر گئی، میرے آقا صلیب کے اوپر ہے، پورا بدن کھچ گیا اس جھٹکے سے، اس جرک سے. کوڑے آپ کو لگ چکے ہیں، منہ پر آپ کے تھوکا گیا ہے، کانٹوں کا تاج آپ کے سر پہ پہنا دیا گیا. لوگوں نے تھوکے آپ پر اتنی پھینکی کہ تاریخ کے اندر اتنی تھوکے کسی انسان پر پھینکی نہیں گئی. اتنا ذلیل اور رسوا کیا گیا. اور جب آپ گتسمنی کا دکھ لے کر، صلیب کا دکھ لے کر صلیب پر چڑھ گئے، تو صلیب پر چڑھتے ہی آپ نہایت خاموشی کے عالم میں ہیں. ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. آپ کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، آپ کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا. آپ کی جب داڑھی نوچی گئی تو بال وہاں سے کھینچ لیے گئے. یہ نہیں ہے کہ داڑھی کو ایسے کیا جائے، اگر آپ ایک داڑھی کا بال کھینچ دیں آپ کو سمجھ لگ جائے گی. میرے آقا کی داڑھی کو نوچا گیا، اور جب میرے آقا کی داڑھی کو نوچا گیا وہاں سکن باہر نکل آئی، آنکھوں کے اوپر مارا گیا، پٹی باندھ کے تھپڑ مارے گئے، تماچے مارے گئے. ہڈیاں گنی جا سکتی ہے، گوشت رہا نہیں ہے، پیاس کی شدت بہت زیادہ ہے. اس طریقے کے اندر جب آپ کو صلیب دے دیا گیا تو آپ نے اپنی خاموشی توڑی اور کہا اے باپ انہیں معاف کر. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی زبان مبارکہ سے ایک اور کلمہ صادر ہوا، اور وہ کلمہ تاریخ کے اندر کسی نے صادر نہیں کیا، اور وہ کلمہ یہ تھا اے باپ تو نے مجھے ایلی ایلی لما شبکتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے. یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں. یہ وہ ہے جو کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں اور باپ ایک ہے. یہ وہ ہے جس کے اندر الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کے سکونت کرتی ہے، لیکن اس نے ان ساری چیزوں کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. اپنے آپ کو خالی کر کے بنی نوع انسان کے لیے انسان بن کے دنیا کے اندر آ کے بدیاں، بدکاریاں، گناہ، مصیبتیں، دکھ اپنے اوپر لیے، اور صلیب کے اوپر کہہ رہا ہے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. خدا کو پسند آیا، ہماری خطاؤں کے سبب سے وہ گھائل کیا گیا، ہماری بدکرداری کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. اس پر بدیاں لاد دی گئی، اس پر گناہ لاد دیے گئے، اسے خدا کا برہ جو گناہ اٹھانے والا ہے قرار دے دیا. اب جب ساری کی سارے گناہ، ساری کی ساری لعنتیں، ساری کی ساری مصیبتیں، سارے کے سارے دکھ، ساری کی ساری ابلیسی قوتیں جو انسان کو ڈسٹرب کر کے گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ سارے گناہ، چاہے وہ خیالی ہے، چاہے وہ طبعی ہے، چاہے وہ معروسی ہے، چاہے وہ نسلی ہے، میرے آقا کے بدن مبارک کے اوپر ہے. اور جب خدا کی قدرت نظر آ رہی ہے کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا، خدا الگ ہو گیا، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں وہ بدی کو دیکھ. اور میرے آقا کے اوپر دنیا کی بدکاریاں ہیں، میرے آقا کے اوپر دنیا کے گناہ ہیں، میرے آقا کے اوپر دنیا کی بدیاں ہیں. اور جہاں ساری بدکرداریوں کو لے کر وہ اپنے اوپر کوہ کلوری پر صلیب پر مصلوب ہوا، اور جب وہ مصلوب ہو رہا ہے، کلمات صادر کر رہا ہے، کرب کے عالم میں خدا سے کہہ رہا ہے باپ کیوں چھوڑ دیا ہے تو نے مجھے. خدا نہ کرے کسی کا باپ اسے چھوڑ دے جسمانی طور پر، خدا نہ کرے کسی کا باپ اسے دور چلا جائے. بیٹیوں باپ کا غم نہایت کربناک ہے، بیٹو باپ کا غم نہایت کربناک ہے. ان زندگیوں پر نظر کرو جن کے باپ سر پہ نہیں ہے، کیسے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیسے بے آسرا زندگی گزار رہے ہیں، کیسے محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں. خدا نہ کرے کہ دنیا کے اندر کوئی یتیم ہو، یتیمی کا غم بہت
بہت بڑا غم ہوتا ہے. جدائی کا غم، باپ کا غم بہت بڑا ہوتا ہے. تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو. اگر تمہارا بیٹا روٹی مانگے تو کیا تم اسے پتھر دو گے؟ اور اگر وہ تم سے مچھلی مانگے تو کیا تم اس کو سانپ دو گے؟ یہ وہ باپ ہے جو سب کچھ دیتا ہے، روٹی بھی دیتا ہے، کپڑا بھی دیتا ہے، اپنی جان پر دکھ لیتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو کسی چیز کا محتاج نہیں کرتا. خدا نہ کرے کہ کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے. خدا نہ کرے کہ باپ جدا ہو جائے. اور آج اس سے باپ جدا ہے جو کہتا ہے میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں. آج اس سے باپ جدا ہو گیا اور آپ کرب کے عالی میں کہہ رہے اے باپ، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو جس پر سے باپ کی نگاہ پیچھے ہٹ جائے تو جبرائیل خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا، میکائیل خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا، تمام تر فرشتگان خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے، تمام تر سرافیم، تمام تر کروبیم، تمام تر آسمانی مخلوقات جو اسے طاقت دینے کے لیے آتی ہیں، جو اس کا حوصلہ بندھاتی ہیں، جو اسے قوت دیتی ہے، جو اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتی ہیں تاکہ اس کے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے. جس دن میرے آقا نے کہا اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جبرائیل سامنے آیا ہوگا اور آ کر سامنے مسیح کی جانب بھی کر کے اپنے ہاتھ فرشتوں سے کہا ہوگا کوئی فرشتہ مسیح کی مدد نہ کرے. حالانکہ یہ وہ فرشتے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے میرے آقا کے آگے؟ ان کی اوقات ہے کیا؟ جب میرے آقا اپنے جاہو جلال میں قدرت میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اوندے منہ اس کے آگے گرتے ہیں. آج اسے بھی چھوڑ گئے، آج اسے چھوڑ گئے، خدا اسے چھوڑ رہا ہے. وہ اپنے آپ کو خالی کیا، انسان کی صورت اختیار کی ہے، انسانوں کے مشابہ ہوا، موت اپنے اوپر لی، گناہ انسانوں کے لیے اور ہماری خاطر لعنتی بنا. جو لکڑی پر موا وہ لعنتی ہوا. خدا نے ایسے شخصیت سے اپنی نگاہیں پیچھے ہٹائیں، نیچے چلا رہا ہے باپ باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جب اس طرح کی حالت ہے تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا کی نگاہیں پاک ہیں، بدی کو دیکھ نہیں سکتا. یہ وہ شخصیت ہے جس نے بدیاں لی ہوئی ہے. اور بائبل مقدس بتاتی ہے جب وہ سب کچھ کر چکا تو اگلے کلمات کے اندر آپ نے زبان مبارکہ کھولی اور فرمایا تمام. جب آپ نے تمام ہوا کر دیا، کام کو کمپلیٹ کر دیا، کام کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہودی آئے. یہودی کہتا ہے جناب ہمارا سبت شروع ہونے والا ہے، لاشیں اتارو. اور آئین اور قانون اور شریعت کے مطابق لاشوں کو اتارنے کا عمل شروع ہوا. ڈاکوؤں کے پاس گئے، ڈاکو جو تھے زندہ تھے، میرے آقا کے پاس گئے تو دیکھا آقا مر چکے ہیں. تو لوگوں نے کہا اتنی جلدی یہ کیسے مر گیا؟ اور بیوقوف جاہلو، جس شخص کو تم نے کئی گھنٹوں سے پانی نہیں پوچھا، جاہلو جس شخص کو کا پسینہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کے ٹپک رہا ہے، جو کرب اور جاسوسی کے اندر ہے، ایسے جہلا لوگ سن لیں اور کان کھول کے سن لیں کیسے وہ مر گیا. آپ کا پسینہ خون کی بوندیں بن کے ٹپکا ہے، آپ کا بدن مبارک کے اوپر کوڑے لگے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت اور حدت آپ کی زندگی کے اندر ہے، بدن کی ہڈیاں گنی جا رہی ہیں. اور پھر دیکھیے تصدیق کرنے کے لیے بھالا مارتے ہیں تاکہ بھالا مار کے تصدیق کرے. اور جب بھالا مارا تو عین پسلی کے اوپر جہاں دل ہے اور وہ بھالا جا کے دل کے اندر پیوست ہو گیا. اور جب دل کے اندر پیوست ہوا وہاں سے خون اور پانی بہ نکلا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مسیح، آپ کا خداوند صلیب پر مرا نہیں، وہ بھی سن لے حالت غشی کے اندر، دل کے اندر اگر آپ کسی کو بھالا مارے تو وہ غش کی حالت میں نہیں، موت کی حالت میں آ جاتا ہے. آپ مکمل مر چکے ہیں. صلیب پر سے آپ کو اتار لیا گیا اور اتارنے کے بعد اب یہودی آئے اور یہودی کہتے ہیں اس نے جیتے جی کہا تھا
کہ میں تیسرے دن زندہ ہو جاؤں گا, میں اس مقدس کو ڈھا دو, میں 3 دنوں کے اندر اسے کھڑا کروں گا. اس نے جیتے جی کہا تھا مجھے اپنی جان دینے کا اور اسے پھر واپس لینے کا اختیار ہے, لہذا اس کی قبر کے اوپر پہرے بٹھاؤ. اور رومی سپاہیوں سے, حاکموں سے ریکویسٹ کی کہ اس کی قبر کے اوپر سیل لگاؤ. 7 مہریں میرے آقا کی قبر مبارک پر لگا دی گئی. ایک بڑا بھاری پتھر آپ کی قبر پر رکھ دیا گیا, مہریں لگا دی گئی, پتھر رکھ دیا گیا اور وہاں پہرے دار کھڑے کر دیے گئے. عورتیں جو ناتواں ہیں, صنف ناسک ہیں, انہوں نے آقا کا آخری دیدار نہیں کیا, آپ کی تدفین میں وہ شامل نہیں ہوئی, آپ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا ان لوگوں نے, کیونکہ وہ جلدی جلدی آپ کو دفنایا گیا, کیونکہ سبت شروع ہونے والا ہے اور 50 سر مور اور عود آپ پر ملا گیا. آپ کے چہرے مبارک کو رومال سے باندھا گیا, آپ کے کمرے مبارک پر پٹکا باندھا گیا اور آپ کو پورے کا پورا بدن پٹیوں سے اور مسالوں سے لپیٹ کر رکھا گیا قبر کے اندر. اور عورتیں اب آپس کے اندر صبح سویرے اٹھ کے گفتگو کر رہی ہیں کہ بہنوں ہم قبر کی جانب تو جا رہی ہیں, لیکن قبر کے اوپر تو بھاری پتھر رکھا ہے, سنا ہے وہاں پر تو پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں, اور پہرے داروں کو اگر ہم کہیں گے کہ ہمارے لیے قبر کشائی کرو, قبر کو کھولو, تو بہنوں اگر قبر کو کھولیں گے تو وہاں سیل لگی ہوئی ہے, وہ سیل توڑیں گے تو وہ بھی مر جائیں گے, ہم پر بھی موت آئے گی. اس لیے وہ آپس کے اندر گفتگو کرتی ہیں, اور گفتگو کرتے کرتے ان کے منہ سے ایک لفظ نکلا, اور وہ لفظ تاریخ کے اندر رقم کیا گیا, اور وہ لفظ یہ نکلا, ایک خاتون دوسری سے کہہ رہی ہے بہن ہمارے لیے قبر کے منہ سے پتھر کو کون ہٹائے گا, ہمارے لیے قبر کے منہ سے پتھر کو کون ہٹائے گا, پہرے دار ہٹا نہیں سکتے. شاگرد ڈر کے مارے چھپ گئے ہیں, یہودی ہمیں ذلیل کر رہے ہیں, آقا کو قبر کے اندر رکھے ہوئے آج 3 دن ہو گئے ہیں اور ہم نے تو دیدار بھی نہیں کیا, سبت بھی ختم ہو گیا, اب پھوٹنے سے پہلے ہم آ رہی ہیں, ہم کیسے آقا کا دیدار کریں گی. اور بائبل مقدس میں لکھا راستے میں جب وہ جا رہی تھی باتیں کرتی جا رہی تھی, گفتگو کرتی جا رہی تھی, لیکن جب وہ دور سے قبر کی جانب دیکھتی ہیں, اور دیکھتی کیا ہے, قبر کے اوپر کوئی پہرے دار نہیں ہے, وہ تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی, اور پھر تھوڑا اور قریب جاتی ہے, جا کر دیکھتی ہے کہ قبر کے منہ پر بھاری پتھر بھی نہیں ہے, پھر وہ اور تیز چلنا شروع ہو گئی, اور پھر ایک ایسا ٹائم آیا جب وہ ہانپنا شروع ہو گئی, بڑی تیزی سے چل رہی ہے, ہانپ رہی ہے, اور ہانپتے ہانپتے سیدھا قبر کے اندر گئی, اور جب قبر کے اندر جاتی ہے وہاں پر کانپنا شروع کر دیا. ہانپ پہلے رہی ہے, اب کانپ رہی ہے, کانپتے اور ہانپتے ان کی نگاہ ایک طرف پڑتی ہے جہاں پر میرے آقا کی لاش رکھی ہے, اور جب وہ اس جانب دیکھتی ہے, دیکھتی کیا ہے, وہاں پر کفن پڑا ہے, وہاں پر رومال جو آپ کے چہرے مبارک پر بندھا ہے وہ پڑا ہے, وہاں پر کمر بند آپ کا پڑا ہے, اور جب وہ کانپ اور ہانپ رہی تھی اب چلانا شروع ہو گئی, ہانپتی اور کانپتی اور چلاتی ہوئی کہتے ہائے ہمارے آقا کی لاش کو کوئی چوری کر کے لے گیا, ہائے ہمارے خداوند کی لاش کو کوئی چوری کر کے لے گیا. ان عورتوں کا ذہن یہ ہے ہم مردہ کو دیکھنے آئی ہیں, اور دیکھنے مردہ کو آئی اور کہتی ہمارے آقا کی لاش کو کوئی چوری کر کے لے گیا. جب رو رہی تھی, کانپ رہی تھی, ہانپ رہی تھی, تو ایک ایسی آواز آئی جو دنیا کے کسی قبرستان سے نہیں آج تک آئی, ایک ایسی آواز آئی جو دنیا کے کسی مزار سے آج تک نہیں آئی, ایک ایسی آواز آئی جو دنیا کی کسی قبر پر سے نہیں آئی, اور وہ آواز یہ تھی زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو, زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو, وہ یہاں نہیں, وہ یہاں نہیں, بلند آواز سے وہ یہاں نہیں, زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. دیکھنے تو مردہ آئی ہو, دیکھنے تم مردہ آئی ہو, زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو, وہ یہاں نہیں بلکہ انج نہیں, تھینک یو, وہ ایسے نہیں
जी नहीं उठा, अपने वादा के मुताबिक, अपने कहने के मुताबिक जी उठा। और जी उठने के बाद फरमाया मैं मर गया था। सदके जावा मेरे नाल रहा जे, मैं मर गया था, मैं मर गया था, मैं मर गया था, पर अब और कब तक जिंदा रहूंगा? 1000 साल तक। जो लोग ये कहते हैं कि आका आएंगे, मसीह आएंगे और आकर दोबारा उन पर मौत आएगी, वो भी सुन ले, मेरे आका की जुबान मुबारका के अल्फाज है, मैं मर गया था पर अब जिंदा हो, और कब तक जिंदा रहूंगा? मसीह बुलंद आवाज से, कब तक जिंदा रहूंगा? और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां, मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे बंद किए को कोई, मेरे बंद किए को कोई और मेरे खोले हुए को कोई। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां। और रसूल सदके जमा पलूस रसूल दे, मेरा दिल करदा पलूस दा मुंह चुम लवा, हाथ चुम लवा। कहता है मौत फतह का लुकमा बन गई। कहता है मौत फतह का, और चैलेंज करता है ऐ मौत तेरी फतह, ऐ मौत तेरी फतह। मौत किस सबब से आई? बुलंद आवाज से, मौत किस सबब से आए? ना गुनाह रहा ना मौत रही, मौत फतह का लुकमा बन। मौत नहीं बल्कि, मेरे साथ रहिए जरा, आखिरी चंद बातें रह गई हैं। मौत नहीं बल्कि सलीबी मौत, गुनाह को, जरा सुनिए, गुनाह को मेरे आका ने सलीब पर खत्म कर दिया। मेरे आका ने गुनाह को कहां खत्म किया? सलीब पर खत्म किया, और मौत को तीसरे दिन जिंदा होके खत्म कर दिया। जे होर बरकत लैनी जे, इन्हां 3 दिनां च भी कुछ होया जे, आखो ते दस दो, आखो ते 5 मिनट और, 10 मिनट और, मैं साथ रही है। सलीब पर क्या हुआ? बुलंद आवाज से, सलीब पर किसका खात्मा हुआ? लानतों का, गुनाह का, तमाम तर नजासतों का, तमाम तर बदियों का, तमाम तर बदकारियों का। और इससे पीछे अगर चले जाए, स्टेप इसके देखिए, इससे पीछे चले जाए तो गुनाह की मजदूरी का भी खात्मा हुआ। उससे पहले कि गुनाह की मजदूरी मौत का खात्मा हो, कुछ और भी खात्मा हुआ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसके मार खाने से, जरा सुनिए, उसके मार खाने से हमने, कोड़ों से हमारी बीमारियां खत्म हो गई। कोई हालेलुया कह सकता है? हुण कोड़ों से हमारी शिफा दा कम आ गया, जो होती है हालेलुया कह दो। कोड़ों से हमारी बीमारियां खत्म हुई, सलीब से हमारी, सलीब से हमारी, सलीब से हमारे मार खाने से गुनाह, मार खाने से बीमारियां, सलीब पर मुकम्मल तौर पर हमारा खात्मा हो गया गुनाह का। और जब आप तीसरे दिन जी उठे तो हमारी मौत का भी खात्मा हो गया। मैंने आपसे 5 मिनट मांगे थे, अब शुरू हो गए हैं। एक दिन आप, लाजर मर गया, लाजर की कब्र पर गए। पहले तो शागिर्दों से कहा आओ लाजर को जगाने जाए, तो शागिर्द कहते हैं अगर वो सोया है तो खुद ही उठ जाएगा। आका ने फरमाया मर गया, तो कहा आओ जगाने जाए। जब आप गए तो मर्था आ गई पास। मर्था आगे कहती है अगर तू यहां होता तो मेरा भाई, तो मेरे आका ने कहा जी उठेगा। आका ने फरमाया क्या होगा? तो मर्था ने क्या कहा? हाँ मैं जानती हूं, ये लास्ट मोमेंट है, मेरा साथ दीजिएगा। हाँ मैं जानती हूं कब जी उठेगा, हाँ मैं जानती हूं कब जी उठेगा। तो मेरे आका ने फरमाया क़यामत और जिंदगी, क़यामत और जिंदगी, जो मुझ पर ईमान लाए गो वो मर भी जाए
تو بھی وہ، اور اگر کوئی زندہ مجھ پر ایمان لائے تو وہ ابد تک نہیں مرے گا۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ کیا تو ایمان لاتی ہے؟ سوال کیا کیا؟ کیا تو ایمان لاتی ہے؟ تو جواب کیا ملا؟ جلدی جلدی بتائیں، جواب کیا ملا؟ ہاں میں ایمان۔ یہودن تیز گڈی سارے دیکھو، مسیح نے آکھا ایمان لاتی ہے، یہ مطلب لے ہی نہیں، تو مسیح نو اگو ٹکر رہی ہے، میں لے آئی ہوں۔ مسیح پوچھے تو آندا ہے یا نہیں؟ مسیح نے کہا کیا تو ایمان لاتی ہے؟ کہتی ہے میں لا چکی۔ دیکھو جواب پتہ کی دے رہی ہے، سنو غور، ہماری ایمانوں کا بھی آج اسی طرح حال ہے، اور یہ آخری چند منٹ ہے۔ آگے جواب پتہ کیا دے رہی ہے؟ میں ایمان لا چکی کہ تو، بلند آواز سے ساڈے بھی ایمانوں دا ٹیسٹ ہو جاتا ہونی، میں ایمان لا چکے کہ تو، مسیح نے یہ کہا تھا، مسیح نے کیا کہا تھا؟ تو یہ جواب کیا دے رہی ہے؟ کیا ایمان لائی؟ کیا ایمان لائی؟ مسیح نے کہا کہ ایمان لا مجھ پہ، میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اس کا مطلب ہے سوال کچھ ہے، جواب کچھ ہے۔ ہماری لائف کے اندر بھی پرابلم ایسا ہی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر بھی پرابلم ایسا ہی ہے۔ ہم نجات کا تجربہ حاصل تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہوا گیا ہمارے ساتھ۔ آج صرف چند منٹ کے لیے اس پر سوچ رہے ہیں۔ مرتھا نے کہا میں ایمان لا چکی کہ تو خدا کا قدوس، خدا کا بیٹا ہے۔ میرے آقا نے کہا تھا لا مجھ پر ایمان لے۔ کہا کیا تھا؟ سوال تھا وہ جی اٹھے گا، جواب کیا ملا؟ قیامت کے دن جی اٹھے گا۔ میرے آقا نے کہا قیامت اور زندگی، تو اس نے کہا، یسوع نے کہا تو ایمان لاتی ہے؟ کہا میں لا چکی، لیکن مسیح پر ایمان نہیں لائی۔ سن لیجئے، کئی مرتبہ ہم پاسٹر، خادم، ایلڈر، ڈیکن، بائبل کے سکولر، عام چرچ ممبر دھوکے میں رہتے ہیں مرتھا کی طرح۔ مسیح نے پوچھا کیا تو ایمان لاتی ہے؟ بھائی مسیح دل اور گردوں کو جاننے والا ہے یا نہیں؟ دل اور گردوں کو جاننے والا ہے یا نہیں؟ وہ جانتا تھا مرتھا ایمان لائی ہے یا نہیں؟ جانتا تھا نا؟ علم الغائب کسنا دانم بعد از پروردگار، لیکن میرا آقا تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اس وہ جانتا تھا کہ ایمان نہیں لائی، پھر پوچھا لاجی لائے گی؟ نہیں لائی۔ اب ہوا کیا؟ اب بائبل مقدس میں لکھا میرے آقا خاموش ہو گئے، کہا چلو مجھے قبر پر لے چلو۔ جب آپ قبر پر جاتے ہیں تو قبر پر جا کر آپ نے کیا کہا؟ یاد کریں ذرا جلدی جلدی، ذرا بلند آواز سے بولیے، کیا کہا؟ پتھر کو ہٹاؤ۔ تو آگے پتہ کیا کیا؟ یہی یہودن آگے آگے، میرا بھائی ہے، کیوں پتھر کو ہٹا رہے ہو؟ میرا بھائی ہے، پتھر کو نہ ہٹاؤ، کیونکہ اب تو اس میں سے صدقے جاواں اے ایمان آندا ساجے ہونے، صدقے جاواں اے ایمان آندا ساجے ہونے۔ انج دا ایمان جے، روٹی بھی مسیح نہ کھاندی سی، بہندی بھی مسیح دے قدماں سی، رہندی بھی مسیح دے نال سی، مسیح دی خدمت بھی کردی سی، تے ایمان کوئی نہیں ساجے۔ دیکھ لو، لازر کی بہن مرتھا کرتی کیا تھی؟ مریم نے شکایت کی، مرتھا نے شکایت کی نا، کیا شکایت کی تھی؟ کہ مریم تیرے پاس بیٹھی رہتی ہے، میں کیا کرتی ہوں؟ میں کیا کرتی ہوں؟ خدمت کرتے ہم خدمت ہیں۔ کئی مرتبہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہونے والا ہوتا ہے۔ کرتے آپ سارے مسیح کے ساتھ رہتے ہیں، مسیح کی سنتے ہیں۔ ارے یہودن نے کیا کیا؟ مسیح نے کہا قبر کے منہ سے پتھر ہٹاؤ، تو کہتی اب تو اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، میں نہیں ہٹانے دوں گی، یہ میرے بھائی کی لاش کی تذلیل ہوگی، رسوا ہو جائیں گے معاشرے کے اندر۔ اس عقل مند کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے یائر کی بیٹی کو بھی تو زندہ کیا ہے نا۔ اس عقل مند کو یہ بھی نہیں پتا تھا شاید کہ اس نے نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو بھی تو زندہ کیا۔ اسے علم تھا اور اس کے گھر میں گفتگو ہوتی تھی، بیتھنیہ کے اندر
اس کے گھر کے اندر گفتگو ہوتی تھی. اس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا, اس نے نائن شہر کے بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا. تو جب بھائی کی باری آئی نا تو ایمان ٹیسٹ کیا کہ یہ جی اٹھے گا, کہا نہیں بو آ رہی ہے. اور آگے ایک نکا جا فکرہ لکھیا, نکا جا فکرہ, وہ دے ویچ تانوں بڑی چیز ایک نظر آئے گی. نکا جا فکرہ, کئی مرتبہ ہم اس فکرے کو ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں. مسیح یسو نے اپنی زبان مبارکہ کھولی, قبر کے سامنے کھڑی ہے, اسے پیچھے ہٹانے کے لیے کہا, کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا؟ لکھا جی یا نہیں لکھا؟ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا؟ اگر تو ایمان لائے گی تو کیا دیکھے گی؟ تو ایمان لے آندہ ہی نہیں. کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا؟ ہٹ پیچھے. اور کہا لازر قبر سے باہر آ. مردہ کفن سمیت آیا. جس دن آپ صلیب کے اوپر تھے آپ نے پہلے دعویٰ کیا تھا. دعویٰ آپ نے کیا کیا تھا؟ قیامت اور زندگی. صلیب کے اوپر تھے اور بائبل مقدس میں لکھا ہے آپ نے بڑی آواز سے چلا کر, ذرا بلند آواز سے, کو کلمے بھی سکھنا لے ہو, آپ نے بڑی آواز سے چلا کر, اور بائبل مقدس بتاتی ہے بڑی آواز مسیح نے جب جب لگائی, اونچی آواز جب جب میرے آقا نے اپنی حلق سے نکالی, تب تب مردے زندہ ہوئے. آپ نے لازر کو یہ نہیں کہا لازر آ باہر, بلکہ آپ نے وہاں پر لکھا بلند آواز سے چلا کر کہا لازر باہر آ. کفن سمیت آ گیا. اب آپ صلیب کے اوپر للکار رہے ہیں اور للکار کر کہہ رہے ہیں اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. لکھا بڑی آواز سے چلا کر اپنی ہیکل کا پردہ پھٹ گیا, زلزلہ آیا, بھونچال آیا, دراڑوں کے منہ کھل گئے, پہاڑوں کے اندر دراڑیں پڑ گئے. اور انجیل بتاتی ہے جتنے یروشلم کے اندر مردے دفن کیے گئے تھے سارے کے سارے زندہ ہو گئے, کیونکہ خدا کا بیٹا قیامت اور زندگی صلیب پر چلا رہا ہے. اور مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے, اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے, جو سنیں گے وہ جیئیں گے. ہون مار لو تاڑی, ہونو تھانو کی ہویا جی, ہون مارو تاڑی. جو سنیں گے وہ کون جیئیں گے؟ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے. اور ان مردوں کے اندر کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ قبر سے باہر آئے. 3 دن اور رات قبر کے اندر پڑے رہے. مسیح نے جان دی, مسیح نے جان دی اور چلائے. مردے قبروں کے اندر سے زندہ ہو گئے. اور 3 دن اور 3 راتیں انتظار کی. اور وہ نبی پیغمبر, ایک یاد ہو ایک شخص نے کہا تھا مصر کے اندر سے میری ہڈیاں لے آنا. ذرا بلند آواز سے بولے کس نے کہا تھا؟ بزرگ یوسف نے کہا تھا. وہ جانتا تھا کہ جس دن آقا صلیب پر چلائیں گے یروشلم کے اندر میری قبر بھی کھل جائے گی. یوحنا جانتا تھا میرا سر اگر قلم ہوا ہے تو میں چند دنوں کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا, کیونکہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے, اور جو سنیں گے وہ, اور وہ صلیب کے اوپر چلائے, جان دی, مردے زندہ ہو گئے. 3 دن اور رات قبر کے اندر پڑے رہے. کئی لوگ کہیں گے انہوں نے آکسیجن کتوں ملی, تو جو زلزلہ آیا سی قبروں دے منہ کھلے سن, ہوا وینٹیلیشن تھی وہاں. اگر ہوئے یا نہ ہوئے خسماں نو کھائے وینٹیلیشن, کبے میرا آقا دے مردے اونجی زندہ ہو جاندے نے. یہ میرا ایمان ہے, میں سائنٹیفکلی ایمان دی گل نہیں کر رہا. پٹی صاحب یہ میرا ایمان ہے کہ میرے آقا کے کہنے سے مردہ زندہ ہوتے ہیں. سائنس کیا کہتے ہیں مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور 3 دن اور 3 راتیں پڑے رہے ہیں. اور جب خداوند یسوع مسیح پو پھوٹتے وقت مردوں میں سے تیسرے دن زندہ ہوئے نا, تو جس دن میرے آقا کا قدم مبارک قبر سے باہر آیا نا, اس کے پیچھے جتنے نبی پیغمبر مرے ہوئے تھے, لاشیں پڑی ہوئی تھی, وہ سارے کے سارے زندہ ہو کر مقدس باہر آ گیا. اس کے جی اٹھنے سے مسیح پہلا اٹھا, جس طرح رسول فرماتا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے میں پہلا اٹھا, اور اس کے بعد سارے کے سارے اس کے ساتھ جی اٹھے. اور جی اٹھنے کے بعد کیا ہوا؟ بہتوں کو
بہتوں کو دکھائی دیے. تو یہ ہے میرے آقا کا فلسفہ سلیب کہ سلیب کے اوپر نہ صرف گناہ کا خاتمہ ہوا, بیماریوں کا پہلے خاتمہ, گناہ کا خاتمہ, اور آخر کار موت کا خاتمہ. اور پھر اب آخری سوال مرتھا سے جو کیا گیا وہی میرے سے کر رہا ہے, وہی آپ سے کر رہا ہے. اور اس کے بعد ہم دعا کرنے والے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں ہم مریں گے نہیں. ایمان رکھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ہم مریں گے نہیں؟ یہ خوشی کی خبر ہے یا نہیں؟ یہ خوشی کی خبر ہے. تو مرنا جو ہے یہ مزدوری کس کی ہے؟ مرنا جو ہے یہ مزدوری کس کی ہے؟ مرنا سبب کس کا ہے؟ مرنا سبب کس کا ہے؟ تو میں خوشی کی خبر آپ کو دیتا ہوں. جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا نا, میں نے توبہ کی ہے, وہ اگر یسوع کے خون پر ایمان لے آتے ہیں ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور ان پر موت بھی نہیں آئے گی. توبہ نہ پھر گناہ کر لیں گے, ایمان لے نہ کدی گناہ نہیں کر سکتے. ایمان لانے سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. یہ ہے مسیح یسوع کے صلیب کی فلسفی. خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے مسیح کی, کیونکہ مسیح کی صلیب ہمیں دو بنیادی چیزوں سے آزاد کرتی ہے. پہلی چیز کتنے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں گناہ سے آزادی ملتی ہے؟ آئیے ہم کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. آئیے کھڑے ہو جائیں اور دعا کرنے والے ہیں. ہم دعا کرنے والے ہیں, کھڑے ہو جائیں اپنی اپنی جگہوں پر, ہم دعا کریں گے. کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں, اب ڈرون صاحب جتنے یہاں پر ہیں صاحب میڈیا والے اب کوریج کر سکیں, کتنے ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب سے ہمارے گناہ معاف ہو گئے؟ ہاللویا. اور اس کی موت سے گناہ معاف ہوئے اور اس کے زندہ ہونے سے ہماری موت ختم ہوئی. اور اب اگر آپ اس پر ایمان لاتے ہیں, اگر آپ اس کی صلیب پر ایمان لاتے ہیں, اس کے مرنے پر ایمان لاتے ہیں, اس کے دفن ہونے پر, اس لیے رسول فرماتا ہے مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے, مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا, اور کتاب مقدس کے مطابق دفن ہوا, اور تیسرے دن مردوں میں سے اے موت تیری فتح, اے موت تیری فتح کہا, میں مر گیا تھا اب زندہ ہو. جو مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ, اور اگر کوئی زندہ مجھ پر ایمان لائے. کیا تو ایمان لاتا ہے؟ کیا تو ایمان لاتی ہے؟ کیا آپ ایمان لاتے ہیں کہ مسیح کے وسیلہ سے میرے گناہ معاف ہو گئے؟ آج معجزے کی بات نہیں میں کر رہا, ہاتھ اٹھا کے اقرار کر سکتے ہیں. اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کے مسیح کے وسیلہ سے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو شکر گزاری کے لیے خدا کے حضور ہاتھ لہرا سکتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں. اور اگر آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کہ صرف گناہ ہی نہیں بلکہ موت کا خاتمہ بھی آپ پر سے ہو گیا. کیوں؟ اگر آپ مر بھی جائیں گے تو بھی, بلند آواز سے, اگر آپ مر بھی جائیں گے تو بھی, کیونکہ مسیح خود للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے ہیں وہ جی اٹھیں گے, وہ جی اٹھیں گے, اور پھر جو ہم زندہ باقی ہیں ہوا میں اڑ کر اس تک استقبال کریں گے. گناہ کا بھی خاتمہ, موت کا بھی خاتمہ. جو صلیب لعنت کا سبب تھا, جو لکڑی پہ موا وہ لعنتی ہوا, اس نے اپنے اوپر لعنتیں اٹھائیں, موت نہیں صلیبی موت برداشت کی اور ہمیں گناہ سے اور موت سے آزاد کیا. آئیے دعا کرنا شروع کریں, اپنے سروں کو جھکائیں گے.